السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل زیڈ بی آفیشیل ناولس۔ مکمل ناول یہ غربت ہے۔ مائی ڈیئر کزن، کہیں ایسا تو نہیں کہ فیری کو میرے ساتھ میرے روم میں دیکھ کر تمہارا دل للچا رہا تھا اور تمہیں بھی جوائن کرنا ہے مجھے؟ وہ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے جیسے ہی بولا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ترنم کے کان میں کسی سیسے کی طرح پڑے تھے۔ اس کی پھولی ہوئی گالیں شرم سے لال ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کافی قریب تھا۔ ترنم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اس کے اور قریب آ رہا ہو تاکہ وہ اس کی قربت محسوس کرے۔ تم میرے قریب کیوں ہو رہے ہو؟ جاؤ نا، جیسے اپنے روم میں لے کر گئے ہو۔ یہ سب کچھ بھی تم اسی کے ساتھ کرو نا، میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آنکھیں بند کیے شکوہ کن الفاظ میں وہ بولی۔ اس کی یہ بات سن کر سامنے والا شخص جان گیا تھا کہ ضرور وہ جلن کا شکار ہے۔ تبھی اگلے ہی پل وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھ چکا تھا۔ اچھا، تو مجھے اب پتہ چلا، جب میں ایسے راتوں کو فن کے لیے لڑکیوں کو اپنے روم میں لاتا ہوں تو تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہو اور تمہیں بالکل اچھا نہیں لگتا نا؟ ایسی بات ہے نا؟ وہ اس وقت ترنم کے چہرے پر جھک کر گہری سانسوں کو اسے محسوس کرواتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر تو وہ ایک پل میں ہوش میں آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مرتسم کو پیچھے دھکیلا۔ بس بھی کر دو، ایسا ویسا کچھ نہیں۔ اگر چاہو نا تو تمہاری یہ ساری سچائی وجیح کو بھی میں بتا سکتی ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب مرتسم نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اچھا، پھر تم یہ مت بھولنا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں چاہوں تو جا کر وجیح کو بتا سکتا ہوں کہ کیسے تمہارا اور لقمان کا کالج میں چکر ہے، ورنہ تم دونوں اس روز ایک کلاس میں روم میں کیوں ہوتے؟ وہ پورے یقین سے بول رہا تھا۔ یہ سن کر تو ترنم کی روح فنا ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو لقمان کو اس کی کار کی کیز دینے اس کی کلاس میں گئی تھی جدھر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ چاروں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، لیکن چاروں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ترنم ان کی پھپھو کی بیٹی تھی، مرتسم اور وجیحہ بہن بھائی تھے۔ جبکہ وجیحہ کی جتنی اچھی ترنم سے دوستی تھی، مرتسم اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا اور اسے ہمیشہ تنگ کرتا رہتا۔ ترنم کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں باندھتا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے رشتے کی بات چھڑی جا چکی تھی، جسے یاد کر کے ترنم مرتسم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اور تو اور مرتسم نے بھی اسی وجہ سے خود کو اتنا بگاڑ لیا تھا تاکہ کوئی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ اس کی شادی ترنم سے ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسے کالج سے ہر روز نکال دیا جاتا۔ ایک روز تو ترنم کے سامنے ہی اپنے کالج کی لڑکیوں کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ کالج کی لڑکی جو مرتسم جیسے ہینڈسم لڑکوں کو تلاش میں رہتی تھی۔ مرتسم اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، تبھی ترنم آخری کلاس لے کر وہاں سے گزر رہی تھی، اور جب مرتسم کی نظریں ترنم پر پڑی جو اسی کی طرف آ رہی تو ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو اپنے قریب کر لیا۔ تم اتنے شام یہاں کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے بالوں کو کانوں کو پیچھے کرتے ہوئے گہری آواز میں بولا تو سامنے کھڑی لڑکی تو جھٹکے کھا کے رہ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جس نے بولڈ سا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا تو خواب تھا کہ کبھی مرتسم اس پر توجہ دے، آرو جسے وہی توجہ مل رہی تھی۔ مرتسم اچانک سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خالی کمرے میں لے گیا اور اگلے ہی پل ترنم کے منہ پر زوردار دروازہ بند کر دیا۔ جو کچھ قدم دور ان سب کو دیکھ رہی تھی، یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر کالج والوں نے اسے نکال دیا تو اس بار تو گھر میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ اسی پریشانی میں انگلیاں مروڑتی ہوئی گھر پہنچی تھی، اور پھر اگلے روز جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پورے کالج میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا، جبکہ ایک مرتسم تھا جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پر اب ترنم کے ہوش اڑ گئے۔ بس بہت ہو گیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی وجیحہ، تم خود ہی تو سوچو۔ سب کو یہ لگتا ہے کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ ابھی تک ہر کوئی ہمیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اور ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ لقمان اس کے پاس آیا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، بس ہم پاس آؤٹ ہو جائیں، پھر میں پھپھو سے بات کروں گا۔ لقمان اس کے چھوٹے ماموں کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر وجیحہ نے نظریں پھیر لی۔ لقمان کو ترنم کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ وہ بھوکلا سی گئی تھی۔ تم کیا بات کرو گے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جیسے ہی ترنم وہاں سے گئی تو وجیحہ نے لقمان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا۔ وہ کافی دنوں سے ان دونوں کی بڑھتی نزدیکیاں دیکھ رہی تھی۔ لقمان کرسی پر بیٹھ گیا، گہری سانس کھینچ کر بولا، مجھے ترنم کو یوں اداس دیکھنا بالکل بھی نہیں اچھا لگتا، اور پتہ ہے پھپھو بھی کتنی بجھ بجھ سی گئی ہے۔ انہیں بھی تو آئے روز اس کی فکر رہتی ہے۔ اگر ترنم نے مرتسم سے منگنی کے لیے انکار نہ کیا ہوتا تو اب تک وہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوتے،
پر ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسا مر کر بھی نہیں ہو سکتا۔ لقمان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اب میں کوئی فیصلہ لوں گا، میں ترنم سے شادی کر لوں گا۔ لقمان نے جیسے ہی لاپرواہی سے یہ کہا، یہ سن کر وجیہہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی، اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو لقمان؟ تم کب سے ترنم کو پسند کرنے لگے؟ وہ غیر یقینی عالم میں بولی۔ لقمان آنکھیں مون گیا تھا، وہ اسے کوئی صفائی نہیں دینا چاہتا تھا کہ یہ کب ہوا اور کیسے ہوا۔ تم بس آئے روز کالج سے سسپینڈ ہوتے رہو مرتسم، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ کم از کم اب تم کچھ لحاظ کر لو۔ وجیہہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پتہ ہے مجھے ایک نئی بات پتہ چلی ہے، تمہیں لگتا ہے نا کہ بیچاری ترنم اکیلی رہتی ہے، کسی کو اس پر ترس نہیں آتا، سب کی ہمدردیاں بٹورتی رہتی ہے۔ تم صحیح کہتے تھے۔ اس کی بات سن کر مرتسم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ ایسے پریشان ہو رہا تھا جیسے ترنم اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ تبھی وجیہہ نے اسے لقمان کی بات بتائی کہ کیسے اس نے وجیہہ کے سامنے پسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ ترنم کو پسند کرتا ہے۔ مرتسم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا وجیہہ، جو تمہاری پکی سہیلی ہے نا، جسے تم نے اپنا فیورٹ کزن سمجھتی ہو، وہ ایسے ہی لڑکوں کو پھنساتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ مرتسم اسے ترنم کے خلاف کر رہا تھا، اسے یہ موقع صحیح لگ رہا تھا، جبکہ وجیہہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے بھائی کو بتا دی کہ وہ دل ہی دل میں لقمان کو پسند کرنے لگی ہے، اور یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ترنم اور اس کے بھائی کی شادی ہو جائے تو لقمان اور اس کی بھی بات پکی ہو جاتی۔ لیکن اب تو پورے پلان میں پانی پھرنے والا تھا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ آئے روز اپنی آنکھوں کے سامنے اب وہ ترنم اور لقمان کو ایک ساتھ دیکھتی تھی، جبکہ وہی اس کا بھائی عیاش بنتا جا رہا تھا۔ یہ لیڈیز واش روم تھا، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اسے لیڈیز واش روم بھی ملے گا۔ وہ جو کافی جلدی میں تھی، گرمی کی وجہ سے اپنا منہ دھونا چاہتی تھی، وہ ریسرچ کے لیے کالج آئی ہوئی تھی۔ کالج میں بس وہی نالائق اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے جو کسی ایگزام میں فیل ہو گئے تھے اور جنہیں دوبارہ امتحان دینا تھا۔ یہ لیڈیز واش روم تھا جس کی وجہ سے یہاں پر کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ ترنم بھاگتی ہوئی لیڈیز واش روم کے دروازے کی طرف گئی تھی جب اچانک کسی کی سسکنے کی آواز سنائی دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے اور وہ جان گئی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا پڑے گا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ یہ دیکھ کر شرم سے چور ہو گئی تھی کہ مرتسم اس کا اپنا قزم اس حد تک چلا جائے گا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ کسی امیر بگڑی ہوئی باپ کی اولاد تھی۔ مرتسم تبھی تو کچھ عرصے پہلے سے ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرتسم اس لڑکی سے الگ ہو کر ترنم کو دیکھ لیتا، ترنم فوراً سائڈ پر ہو گئی، آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ لگی گہری سانس لے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو اس نے خود کو شیشے کے سامنے دیکھا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، میں تم سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں کب میرے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹے گا کہ میں اس بدتمیز لڑکے کی منگیتر ہوں۔ روتے روتے اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے اس کی آنسو بھی ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کتنی جلدی بدلنے والی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی تھی تو سامنے ہی مرتسم بیٹھا تھا۔ ترنم کو دیکھ کر اسے وہ منظر یاد آیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ وہاں سے اٹھ کر ترنم کے پاس آیا اور اس کی کلائی غصے سے مروڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے؟ یہ سن کر ترنم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب مرتسم نے اسے واش روم والا سارا واقعہ بتا دیا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں واش روم میں ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر تم فوراً چھپ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے؟ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ تم مجھے سٹاک کر رہی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگز پیدا ہو رہی تھی جب تم مجھے لڑکیوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگز پیدا ہو رہی ہے جب تم مجھے لڑکیوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھتی ہو؟ تو تمہارا بھی دل کرتا ہے نا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی پیار کروں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گھور کے بے باکی سے بولا۔ اس کی نظروں کی شیطانی کیفیت جان کر وہ اپنے آپ میں سما گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری کزن ہوں، بہن جیسی ہوں۔ میں تمہارے بارے میں سب بالکل بھی نہیں سوچ سکتی، بلکہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ خدا تمہیں نیک راہ پر لائے، ایسی لڑکی جو تمہیں سدھار دے۔ وہ ایک نگاہ غلط ڈال کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مرتسم اس کی بات پر ہنس کے رہ گیا تھا اور دل ہی دل میں بولا تھا، وہ چوہے کھا کر بلی حج پر گئی، خود کا پتہ نہیں اور لقمان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ بس بہت ہو گیا۔ وجیہہ کیا ہوا ہے جو لقمان نے اسے پرپوز کر دیا؟ مرتسم وجیہہ کے کمرے میں آیا تھا جو کئی دنوں سے خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ تمہارے لیے
تمہارے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے. میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ ایسی لڑکی ہے جو لڑکیوں سے بھی حسد کرتی ہے. لڑکوں کو تو چھوڑو، اپنی سہیلیوں کو بھی اپنے پیچھے نہیں لگنے دیتی. میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اس سے دوستی نہ کرو. اس نے اپنی بہن کے آنسو صاف کیے اور اسے مزید ترنم کے خلاف کرنے لگا. مرتسم تم میری بات مانو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ جذباتی ہو کر بولی. یہ سن کر مرتسم چونک گیا. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے. سب ٹھیک چل رہا ہے. مام ڈیڈ تمہارے رشتہ تلاش کر تو رہے ہیں. تمہیں بھی تو اچھا لڑکا مل جائے گا. وجیہ غصے سے فوراً بولی. نہیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی لقمان کے علاوہ. میں کسی سے شادی کرنے کا نہیں سوچ سکتی. مرتسم تم ہی کچھ کر سکتے ہو. وہ روتے ہوئے مرتسم کے ہاتھ تھام کر بولی. یہ سن کر مرتسم کو ایک جھٹکا سا لگا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن لقمان کو پسند کرتی ہے. وہ تبھی سوگ منا رہی تھی. اچھا تو تم اس بات کرو گے تم اس لڑکے کو پسند کرتے ہیں. ہی کیا اس میں اچھا تو تم اس بات کرو گے کہ تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو. ہی کیا اس میں رکھا کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا میری بہن کا اتنا گندا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. مرتسم نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، جبکہ وجیہ فوراً بولی. بس کر دو مرتسم، میں شادی کروں گی تو لقمان سے کروں گی. تم ہی میری مدد کر سکتے ہو. اپنی بہن کی بات پر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا. پھر فوراً بولا. میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تم بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ جب بھی اس کی بہن نے اسے یاد کروایا. تمہیں یاد ہے نا، بچپن سے سب کو یہی لگتا ہے کہ تمہاری شادی ترنم سے ہوگی. یہ سن کر وہ چڑھ کر بولا. یہ ابھی تک سنتا آ رہا ہوں اور یہ مذاق ہی رہے گا. میں ترنم جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا. جب وجیہہ نے اس سے کہا تمہیں کرنی پڑے گی، اگر تم اس مذاق کو حقیقت میں بدل دو نا، پھر لقمان سے میری شادی ہو سکتی ہے. یہ سن کر تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ایسا نہیں کر سکتا. مرتسم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چنگاری تھی جب وجیہہ نے اس سے کہا. اپنی بہن کی خاطر تم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے. تم تو بس ہاں ہی کرنی ہے. تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو. ترنم کو پتہ نہیں چلے گا کہ بلکہ تمہیں بس ڈیڈ کو ہی ہاں کرنی ہے، کیونکہ ڈیڈ کی طرف سے ہی تمہاری اور اس کی شادی کا رجحان ہے. جیسے ہی تمہارا رشتہ ترنم سے پکا ہو جائے گا نا، میرے لقمان سے شادی کے چانس بڑھ جائیں گے، ورنہ تو پھپھو کبھی نہیں چاہے گی. ڈیڈ کو اگر تم یہ کہو کہ پہلے میری اور لقمان کی شادی ہو جائے تو ڈیڈ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور جب تک میری شادی نہیں ہوتی تب تک یہ بات بھی دب جائے گی، اور بات کا بعد میں دیکھا جائے گا. وجیہہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے رازداری سے بولی. وہ گہری سانس لے رہی تھی، جبکہ مرتسم کی تو حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. نہ سمجھی کے عالم میں بولا. اگر میں پھنس گیا، ترنم سے مجھے شادی کرنی پڑی تو میرا کیا ہوگا؟ جب وجیہہ نے اسے تسلی دی. میں سب کچھ سیٹ کر دوں گی، بس ایک دفعہ میری لقمان سے شادی ہونے دو. میں اس کی بغیر نہیں جی سکتی مرتسم. وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی منت سماجت کر رہی تھی. تو مرتسم نے بھی اپنی بہن کی مدد کرنے کی ٹھان لی. وہ رات کو پانی کا جگ لینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی. تب اچانک سے 12 بجے کے قریب ایک سرگوشی سنائی دی، اور جب اس نے نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دراصل وہ دونوں ماں بیٹی حویلی کی کچھ پچھلے حصے میں رہتے تھے، جہاں سے حویلی کا پورا لاؤنج نظر آتا تھا. مرتسم اس عجیب سے لباس والی لڑکی کو لے کر جا رہا تھا جو اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. ترنم نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا تھا اور نیچے چلی گئی. کچن میں جیسے ہی اس نے جگ رکھا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے بالکل سامنے مرتسم کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. تم نے کچھ دیکھا ہے نا؟ کیا دیکھا ہے بتاؤ؟ وہ اسے سختی سے پتھریلی نظروں سے گھور رہا تھا. میں نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا. میرے رستے سے ہٹو. اگلے ہی پل اپنے ہاتھ سائڈ پہ کرتے ہوئے اسے ہٹنے کا کہہ رہی تھی جب مرتسم نے اسے دیوار کے ساتھ پین کر لیا. بتاؤ پہلے تم نے مجھے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگلے ہی پل تنگ آ کر ترنم نے غصے سے کہا. ہاں، میں نے تمہیں اس بے حیا لڑکی کے ساتھ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. بس بتا دینا، اب ہٹو میرے رستے سے. ترنم نے بس اتنا ہی کہا تو مرتسم کی ہنسی پورے کچن میں گونجی تھی. تم کیوں جیلس ہوتی ہو؟ پتہ ہے اب میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ کہتے کہتے اس نے ترنم کی کمر کی گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا. اب اس کے چہرے پر جھکنے ہی لگا تھا جب ترنم نے اسے پیچھے دھکیل دیا. بے شرم انسان، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا میں تم جیسے لڑکوں سے نفرت کرتی ہوں، تمہیں پسند بھی نہیں کرتی. اسے اتنا ہی کہا تھا جب مرتسم اس کی کلائی دبوچ چکا تھا اور دہاڑ کر بولا. پتہ ہے مجھے اچھی طرح، تمہارا کام تو لقمان جیسے معصوم لڑکوں کو پھنسانا ہے، اور یہ کام بھی تم نے کر لیا. لیکن تم فکر مت کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، سمجھی تم؟ اس کی یہ بات سن کر ترنم کے پیروں تلے زمین نکل گئی. مرتسم وہاں سے چلا گیا. جاتے جاتے ترنم نے ایک نظر اس کے کمرے پہ دوڑائی
کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ خود میں ہی سمٹ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مرتسم اتنا بھٹک گیا کہ اسے صحیح غلط سے فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ واہ، یہ تم مجھے کہہ رہے ہو مرتسم، کیا تم سچ میں ترنم سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ اس کی ڈیڈ نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ، بٹ میری ایک بات کان کھول کر سن لے، میں تب اس سے نکاح کروں گا جب لقمان اور وجیہہ کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، اس سے پہلے یہ بات آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ترنم اور پھپھو کو تو بالکل نہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ ہے نا ترنم جیسے نکچڑی سی، اس کو بات سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور میں نہیں چاہتا میری بہن کی شادی کی تیاریوں میں رنگ میں بھنگ ڈلے۔ مرتسم نے ناک چڑھا کر کہا۔ اس کے ڈیڈ خوش ہو گئے اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، ارے تم فکر مت کرو، اب میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، چلو کل ہی میں تمہارے چچا سے بات کرتا ہوں، اور یوں وجیہہ اور لقمان کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ وجیہہ تو مرتسم کو اب اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ رہی تھی، لیکن جب مرتسم نے اس کی یہ بات سنی تھی نا کہ وہ وجیہہ کا پورا کمرہ گھر سر پر اٹھا چکا ہے، ایسی بکواس تم کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا تو وجیہہ نے اسے تفصیل سے بتایا، دیکھو میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تم میری شادی کے وقت اس کے قریب رہنا، اور خاص طور پر ڈیڈ کے سامنے اور پھپھو کے سامنے، تاکہ آگے جا کر کوئی پریشانی نہ ہو، اور لقمان بھی یہی لگے کہ ترنم تمہیں پسند کرتی ہے اور تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں ایسے سینس کریٹ کرنا لقمان کے سامنے، تاکہ وہ یہی سمجھے کہ ترنم تو تمہاری طرف مائل ہو رہی ہے۔ میری بات تو تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ بس اس سے میری شادی پر اچھا اثر پڑے، لقمان مجھ میں دلچسپی لے گا۔ وجہ نے فخر سے اسے پوری تفصیل بتا کر آنکھیں پھیلائی تو مرتسم کو یہ سوچ کے حیرت ہوئی، ارے واہ، مجھے تو لگتا تھا کہ تم بہت چھوٹی ہو، لیکن تمہارے چھوٹے سے دماغ میں تو بڑی بڑی باتیں آ رہی تھی۔ مرتسم نے اس کے سر پر چپت لگا کر کہا، اور پھر دل ہی دل میں سوچ کر مسکرایا کہ شادی کے سارے فنکشن میں وہ ترنم کو زبردستی اپنے قریب کرے گا، اور ایسے ہی پریشان میں ڈبائے گا کہ وہ خود بخود اس کے قریب ہو جائے گی۔ آج ان کی شادی کا فنکشن تھا۔ وجیہہ اپنا لہنگا سیٹ کر رہی تھی جبکہ اچانک سے دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، اس نے مصروف ہو کر کہا، لیکن جیسے ہی اپنے سامنے لقمان کو دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ جب لقمان نے فوراً سختی سے اسے اپنے قریب کیا، یہ سب کیا ہے وجیہہ؟ وہ دہاڑ کر بولا۔ وجیہہ کانپتی آواز میں معصوم بن کر بولی، یہ سب تو ہمارے فنکشنز کی تیاری ہے، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جب کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی تو لقمان نے اس کی کمر کے گرد بازو جمائے۔ وجیہہ کے دل کی دھڑکن تو تیز ہو گئی، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ایسے ہی اس کے قریب ہو۔ جب لقمان نے اگلی بات کہی تو وجیہہ کے قدم جم گئے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارے سامنے میں نے خود بتایا تھا کہ میں ترنم کو پسند کرتا ہوں، تو پھر یہ سب کیا؟ ابھی بھی وقت نہیں ہی گیا، دیکھو سب کو سچائی بتا دو۔ لقمان دھیرے سے اسے سمجھا کر بولا۔ یہ سن کر وجیہہ نے گہری سانس لی اور نظریں چرا کر بولی، کیسی سچائی؟ سچائی تو مجھے تمہیں بتانی چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ ترنم تو میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، وہ تو مرتسم کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے، وہ تو مرتسم تھا جو ترنم کے خاطر میں نہیں لاتا، اور اب یہ میری وجہ سے مرتسم بھی راضی ہو گیا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ترنم تو خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی ہے، یقین نہیں آتا تو جا کر خود دیکھ لو۔ وجیہہ نے نم آنکھوں سے نظریں چرائی، سر جھٹکا اور لاپرواہی سے لقمان سے کہا۔ لقمان کو تو جس اپنی سماعت پر یقین نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں ہے ترنم؟ وہ بے یقینی سے بولا، پتہ نہیں، لان میں ساری تیاری کر رہی ہے، جا کر خود دیکھ لو۔ وجیہہ نے کندھے اچکائے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لقمان غصے سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وجیہہ نے فوراً مرتسم کو کال ملائی، میں لقمان کو ترنم کے پاس لان میں بھیج دیا ہے، اب آگے کا سارا کام تم سنبھال لینا۔ یہ کہہ کر وجیہہ نے فون بند کر دیا اور دل ہی دل میں فاتحانہ مسکراہٹ سجا لی، اب مزہ آئے گا نا، جب لقمان اپنی آنکھوں کے سامنے مرتسم اور ترنم کو اتنے قریب دیکھے گا تو ترنم کے دل میں چھپی ساری فیلنگز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بھی وجیہہ نہیں۔ وہ دانت پیستی ہوئے آئینے کے سامنے اپنی تیاری کا جائزہ لینے لگی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ترنم میم کو کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے، مرتسم کے ایک ملازم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مرتسم نے سرد لہجے میں کہا، جو میں نے کہا ہے وہی کرو، اسے دوپٹے میں کاکروچ ہونا چاہیے۔ وہ وہیں کھڑا ترنم کو دیکھ رہا تھا جو سیڑھیوں پر چڑھی پھولوں کی سجاوٹ کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ترنم نیچے اتری اور دوپٹہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے دوپٹہ اٹھایا، کاکروچ اس کے دوپٹے سے پھسلتا اس کی قمیص کے اندر جا گھسا۔ ترنم کو جیسے کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، دہشت سے چیختی ہوئی ادھر ادھر اچھلنے لگی۔ مرتسم وہی کڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تبھی مرتسم جلدی سے آگے بڑھا، ارے کیا ہوا ترنم، کیوں چیخ رہی ہو تم؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ترنم تقریباً روتی ہوئی اس کے قریب چلی گئی۔ میری شرٹ میں کچھ ہے۔
وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ مرتسم نے نرمی سے اس کا رخ بدلا اور قمیص کو ذرا سا کھولا۔ ارے یہ تو کاکروچ ہے، مرتسم نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ترنم چیخ مار کے مرتسم کے سینے میں چپ گئی۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، بس تم بالکل بھی مت ہلنا، مرتسم نے سخت لہجے میں کہا، جس پر ترنم سخت ہو گئی۔ اسی لمحے لقمان بھی لان میں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مرتسم و ترنم کی یہ قربت جیسے کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اسے وجیہہ کی گئی ہر بات یاد آنے لگی۔ مرتسم نے لقمان کو سائڈ سے دیکھتے ہوئے ترنم کو اور قریب کر لیا۔ ترنم کا دوپٹہ ڈھیلا ہو چکا تھا، کمر کی ڈوری بھی کھلی ہوئی تھی۔ مرتسم کا ہاتھ نرمی سے اس کی کمر پہ پسل رہا تھا اور وہ حرارت ترنم کے وجود میں سلگن بھر رہی تھی۔ لقمان کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی، اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لقمان کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا دل جیسے چور چور سا ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ جو فیصلہ اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ لقمان چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ادھر مرتسم نے گھاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور کہا، چلو وہ رہا کاکروچ۔ ترنم فوراً سے اس سے دور ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرتسم نے اس کی مدد کی، لیکن اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ سب مرتسم کی چال تھی تو وہ شاید اس وقت اس کا منہ توڑ دیتی۔ فی الحال تو اسے مرتسم کی ہمدردی نے چپ کروا دیا۔ ڈیڈ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو وجیہہ اور لقمان کی شادی ہونے دیں، مرتسم نے بے یقینی سے کہا۔ شادی ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خوشی کے اس موقع پر ایک اور خوشخبری بھی سب کو دے دوں، اور ویسے بھی تمہاری پھپھو سے بات کر لوں گا۔ میں نے دیکھا ہے ترنم تمہیں دیکھ کر شرما رہی تھی، اس کے چہرے پر لالی دیکھو۔ یہ سن کر مرتسم اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ اس کی بنائی ہوئی ساری چالیں بکھر گئی۔ دوسری طرف وجیہہ بےحد خوش تھی کیونکہ لقمان اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ مرتسم کو وجیہہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جس نے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی چال چلی تھی۔ اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ترنم نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ وہ ابھی ابھی اپنی منگنی کی افواہیں سن کر واپس آئی تھی اور اب حقیقت سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی ماں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا میں انکار کیسے کرتی، ویسے بھی وجیہہ اور لقمان بھی تو ایک ہو رہے ہیں، تو کیا ہی حرج ہے کہ تم دو اپنے گھر کی ہو جاؤ، ابھی کون سا فوراً شادی ہو رہی ہے۔ سب سن کر ترنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے مرتسم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی ساری رسومات میں وہ اتنا مصروف تھا کہ ترنم کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا، لیکن ترنم نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ ہر صورت میں مرتسم سے بات کرے گی، چاہے اسے مرتسم کے کمرے میں جانا پڑے۔ اور یوں ایک رات وہ ہمت کر کے مرتسم کے کمرے میں چلی گئی، مگر مرتسم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ٹیرس کی طرف گئی، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ جب وہ پلٹنے لگی تو اس نے دیکھا کہ روم کے دروازے پر مرتسم ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں نشے میں جھوم رہے تھے۔ لڑکی ہنستے ہنستے لڑکھڑا رہی تھی اور مرتسم اسے سنبھال رہا تھا۔ ترنم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اس کے کانوں میں مرتسم کی آواز گونجی، پتہ ہے تمہیں، میں نے اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے سب کیا۔ لقمان ترنم کو پسند کرتا تھا تو مجھے اس جیسی مغرور لڑکی سے شادی کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ کاکروچ والی چال بھی میری تھی تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ دیکھ سک کر لقمان مجبور ہو جائے۔ مرتسم نشے میں بہکتا جا رہا تھا۔ ڈیڈ نے جلد بازی کر دی، ورنہ ابھی 2 مہینے میرے پاس تھے جس میں تمہارے ساتھ مزے کرتا۔ وہ یہ سب اس لڑکی کو بتا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ترنم کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ پوری قوت سے ٹیرس کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ مرتسم جو اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا، ہلچل دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ترنم؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس کے قریب آیا، لیکن اگلے ہی لمحے ترنم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ مرتسم کی گال پر پڑا۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ترنم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی گھر والے شور سن کر کمرے میں پہنچ گئے۔ لڑکی کو دیکھ کر مرتسم کے ڈیڈ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب کیا ہے مرتسم؟ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کا لہجہ سخت اور لرزتا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا ڈیڈی، یہ لڑکی یہاں۔ مرتسم بھوکلا کر بہانے بنانے والا تھا کہ ترنم نے ان کے سامنے آ گئی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو ماموں، ترنم کی آواز میں زلزلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کالج سے کیوں نکالا جاتا رہا؟ آپ کو یہی بتا گیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، لیکن اصل میں یہ ہر بار لڑکیوں کے ساتھ اسکینڈلز کی وجہ سے نکالا گیا۔ روز نئی لڑکی، روز نیا کھیل، اور یہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب رشتہ وجیہہ اور لقمان کی شادی کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ رشتوں کی حقیقت سن کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ کسی کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مرتسم نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ اسی وقت پھپھو آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر غصے سے بولی، لحاظ کرو، یہ گھر کا بیٹا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مگر ترنم نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اماں بس بہت ہو گیا، اماں اب بہت ہو گیا۔
تبھی تو بیٹے بگڑ جاتے ہیں جب ان کی ہر غلطی پر پردہ ڈال جاتا ہے، اور صرف غلطی نہیں گناہ ہے، اور میں ایسے انسان سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر ترنم وہاں سے چلی گئی۔ مرتسم صفائی دینے کے لیے اپنے ڈیڈ کے آگے گڑگڑانے لگا، ڈیڈ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اگلے ہی لمحے مرتسم کے ڈیڈ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا، جس سے وہ سیدھا بیڈ پر جا گرا۔ آج تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا مرتسم، آج کے بعد مجھے ڈیڈ کہہ کر مت بلانا، تمہارا باپ آج سے تمہارے لیے مر چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں وہ زخم بول رہے تھے جو اولاد کی بدکرداری نے دیا۔ مرتسم آنسوؤں میں ڈوبا اپنے ڈیڈ کے قدموں پر گر گیا۔ ڈیڈ پلیز، جو کہیں گے کروں گا، مگر مجھے ایسے مت چھوڑے، میرا دل ٹوٹ رہا ہے پلیز۔ وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور اس دن اس کے باپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جو مرتسم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ ترنم، جب مرتسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تم کیوں فضول میں منع کر رہی ہو؟ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی۔ اماں بس بھی کر دیں، اس لڑکے سے میں کیسے نکاح کر لوں، وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں، ماموں کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی اس کی اماں نے اسے بتا دیا کہ مرتسم نے اپنے ڈیڈ کی شرط مان لی ہے، وہ تم سے ابھی نکاح کر لے گا۔ یہ سن کر ترنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اپنی ماں کی منتیں کر لے اور تو اور اپنی ماں کے اس کے بھائی کے ساتھ رشتے کی وجہ سے ترنم کو ماننا پڑا۔ تب اس کے ماموں نے کہا تھا کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہوگی، تو یہ سن کر ترنم کی روح فنا ہو گئی۔ اس کی ماں نے بس اسے ایک لفظ کہا تھا کہ تم نے چپ رہنا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، وہ ہمارے خاندان کا بیٹا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہمارا فرض ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی۔ جس شخص کا اصلی چہرہ اس نے سب کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا، وہی شخص اب اس کو شوہر بن گیا تھا۔ وہ گمسم سی بس ایک صوفے پر بیٹھی، وہی کمرہ تھا جدھر اس نے مرتسم کو کسی اور عورتوں کے ساتھ کئی دفعہ دیکھا۔ یہ سوچ رہی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھلا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ مرتسم اتنے ڈرامے کے بعد بھی نشے میں جھومتا ہوا اس کے پاس آئے گا۔ ایک ساتھ سگریٹ تھی جس کا کش وہ لگا رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنے باپ کی تھپڑ کی وجہ سے ہوش میں آیا تھا، اب پھر سے نشے میں تھا۔ وہ ترنم کو گھورنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اگلے ہی پل دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی تھی۔ ترنم کو خطرہ محسوس ہوا تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی پل مرتسم لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو نا؟ میرا لڑکیوں کے پاس جانا تمہیں پسند نہیں تھا، تو اب تو تم میری بیوی ہو، اب تو تم مجھے اپنے پاس بلا لو، یا چلو میں تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ یہ سن کر ترنم کی سٹی گم ہو گئی، اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، میں سب کو بتا دوں گی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ مگر مرتسم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ سب کو یہ بتاؤ گی کہ تمہارا شوہر تمہارے قریب آ رہا ہے؟ اب تو تم کچھ بھی نہیں بتا سکتی، جو بتانا تھا تم نے بتا دیا، اور اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ وہ سگریٹ کی کش لیے پھونک اس کے چہرے پہ مار رہا تھا۔ دھوئیں سے ترنم کھانسنے لگی تھی، جبکہ اگلے ہی پل یہ کہتے اس نے ترنم کو بیڈ پر دھکا دیا۔ ترنم اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مرتسم نے اگلے ہی پل اس کی گردن میں جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جا بجا اپنے لب رکھ کر اسے باور کروا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اگلے ہی دن وہ ایک نظر لقمان کو دیکھ رہی تھی، جو صبح سویرے دونوں خوش شادی شدہ کپلز کی طرح ہوٹل سے واپس آئے تھے۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں لقمان، ایسے مجھ سے منہ موڑ کر مت جاؤ، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ترنم جو لقمان سے بات کرنا چاہتی تھی، موقع ملتے ہی اس نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے بتایا موم ڈیڈ نے کیسے مرتسم سے تمہارا نکاح ہو گیا، تمہیں شادی مبارک ہو، تمہیں وہ مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا، ضروری نہیں سب کو وہ مل جائے جو اس کو چاہیے ہو۔ لقمان یہ بات کہہ کر جانے لگا جب ترنم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکی کے ساتھ اس سے بولی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے مرتسم کو کبھی نہیں چاہا، اگر ایسا چاہتی تو کل رات کا منظر سب کے سامنے لا کر اس کی سچائی سب کو نہ بتاتی۔ یہ تو مرتسم صرف اور صرف اپنی بہن کی خاطر کیا، کیونکہ یہ جو ابھی وہ سب کچھ بتاتی جب وجیہہ فوراً آ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بس کر دو، اب تم اپنے شوہر پر توجہ دو۔ مرتسم کہاں تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ دیکھو یہاں وہاں تمہیں تلاش کر رہا ہے، لگتا ہے اس کا دل نہیں بھرا۔ وجیہہ کی معنی خیز بات سن کر ترنم کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زبردستی مرتسم نے اس سے حق لیا تھا، اور پھر اسے سائڈ پر سو گیا جیسے وہ کوئی معنی نہ رکھتی۔ اور سچ بات تو یہ ہے، صبح سویرے جب وہ اٹھی تھی تو مرتسم کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور اب شام کے وقت واپس آیا تھا۔ پتہ ہے تمہیں ڈیڈ کسی کام کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، 1 مہینے بعد آئیں گے، اس نے خوشی خوشی ترنم کو بتایا،
جو کہ شیشے کے سامنے کھڑی لوشن لگا رہی تھی۔ یہ بات سن کر ترنم ٹھٹک گئی۔ تم یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ مرتسم نے مسکرا کر جواب دیا، اس وجہ سے کیونکہ آج میں آزاد ہوں اور آج میں آرام سے فیری کو اپنے روم میں لا سکتا ہوں۔ یہ سن کر ترنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ گھبرا کر بولی۔ مرتسم اس کی بات سن کر خوش ہو کر ہنسا۔ مجھے کیا پتا تم کہاں جاؤ گی؟ جیسے اس دن ٹیرس پر گئی تھی ویسے ہی آج بھی ٹیرس پر چلی جانا، کیونکہ بستر پر تو میرے ساتھ فیری ہوگی، اور اگر روم میں تم نے ہمیں جوائن کیا تو مشکل ہوگی۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ ترنم یہ سن کر بالکل گھبرا گئی۔ اسے لگا تھا شاید مرتسم مذاق کر رہا ہو، اسے چھیڑ رہا ہو۔ اسے سمجھانے لگی، اب تم شادی شدہ ہو گئے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو میں ماموں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ مرتسم نے قریب آتے ہوئے اچانک سنجیدگی سے کہا، تو پھر میں بھی انہیں بتا دوں گا کہ ان کی بھانجی مجھے میرا حق نہیں دے رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں روز روز اپنے حق کے لیے ایسے تمہارے پاس آیا کروں گا جیسے یہ کوئی خیرات ہو؟ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا ترنم۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہا تھا۔ یہ سن کر ترنم نے گہری سانس خارج کی۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ تمہاری ایسی خواہش کب سے ہونے لگی مرتسم؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ ترنم کی بات سن کر مرتسم بھوکلا سا گیا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، میں پہلے ایسا نہیں تھا، اب صرف اور صرف ڈیڈ کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ تم کچھ غلط مت سمجھنا، اور اگر میں کسی لڑکی کو یہاں لے کر آیا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم ہی ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا بے رخی سے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا، جبکہ ترنم سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے اچانک مرتسم بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ روم سے باہر جانے ہی والا تھا کہ بھاگتی ہوئی ترنم اس کے پیچھے آئی اور اس کا بازو تھام کر روکتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہو؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ بے رخی سے بولا، میں جہاں بھی جاؤں تمہیں کیا مسئلہ؟ جاؤ آرام سے سو جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو ٹیرس پر جا کر سو جاؤ، یہاں تو تم ساری رات ڈسٹرب ہوگی کیونکہ میں ساری رات جاگوں گا۔ اس کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے مرتسم نے کہا۔ یہ سن کر ترنم کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ مرتسم باہر نکلتا، اگلے ہی پل ترنم نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مرتسم جو جا رہا تھا ترنم کی اچانک رد عمل پر ٹھٹک گیا۔ آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل ترنم نے دروازہ بند کیا اور مدھم آواز میں مرتسم کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگی۔ مرتسم بس بھوکلا کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ ترنم یہ سب مجبوری کے تحت کر رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بڑوں کے سامنے مرتسم شرمندہ ہو۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ آج اس نے مجبور ہو کر خود ہی پہل کی اور اس کے قریب ہوئی۔ وہ جیسے اس کے قریب گئی تو مرتسم پھر سے اسے بیڈ پر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وجیہ اسے نظریں تک نہیں ملا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں چور تھا۔ ترنم اس حد درجے کی ناراض تھی۔ لقمان بے شک دل کا اچھا تھا، اور ترنم جانتی تھی کہ جب لقمان کو حقیقت معلوم ہوگی تو وہ وجیہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وجیہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ مگر ایک روز جب مرتسم نے پھر سے لقمان کو تانے دیا تو ترنم سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی ساری خاموشی توڑ دی۔ چبا چبا کر ہر لفظ پر زور دے کر بولی، میں کمزور نہیں ہوں، بس بہت ہو گیا۔ اگر میں نے لقمان کے سامنے تمہاری اور تمہاری بہن کی سچائی کھول دی نا تو تمہاری بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہی بہن جس نے لقمان کو پانے کے لیے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، مجھے برا بھلا کہا اور مجھے پھنسایا۔ یہ کہتے ہوئے ترنم کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لقمان پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہی سب سن کر دہک اٹھا۔ آگے بڑھ کر بولا، کیا سچائی ہے ترنم؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ ترنم نے روتے روتے لقمان کو ساری سچائی بتا دی۔ لقمان کا تو دل پسیج گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وجیہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وجیہ اب جو ہمیشہ اس کے قریب آتی تھی، اسے اپنی طرف راغب کرتی تھی، اس پل کو یاد کرتی تھی جب اس کی شادی کی آرام سے ہو گئی، اور شادی کی پہلی رات لقمان خود اپنا حق وصول کرنے اس کے قریب آیا۔ اسے وہ خوشی دی جو وجیہ چاہتی تھی، لیکن اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ اب وہی لقمان اسے منہ موڑے سو رہا تھا، جبکہ وہی دوسری طرف اچانک ہی رات کو سوتے سوتے ترنم گھبراہٹ کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو مرتسم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کیا تماشا ہے؟ آرام سے سو کیوں نہیں جاتی؟ لائٹ آف کرو، وہ تنگ آ کر بولا جب ترنم نے اٹھ کر اس سے کہا، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے اسپتال لے کر چلو۔ اس کی بات سن کر مرتسم پریشان ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں مل کر وہ پریشان ہو کر بولا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز کچھ کرو۔ وہ گہری سانس لے رہی تھی
اوکے ٹھیک ہے چلو ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے واپس آئے تھے۔ وجیہہ جو پاگلوں کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اپنے سامنے ترنم کو یوں خوش دیکھ کر جھٹ سے اس کی طرف لپکی اور پھر چیخ کر بولی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا گھر اجاڑ دیا، میری اچھی خاصی شادی کو برباد کر دی۔ وہ صبح سویرے ہسپتال سے آتے ہی ترنم کی گردن تھام چکی تھی۔ اگلے ہی پل مرتسم تیزی سے اس کے قریب آیا اور اپنی بہن کو ترنم سے دور کیا۔ غصے سے بولا، یہ کیا حرکت ہے، دور ہو جاؤ اس سے، تمہیں پتہ نہیں ہے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تم پھپھو بننے والی ہو۔ مرتسم نے خوشی خوشی خبر سب کو سنائی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چونک کر بولی، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ سب گھر والے وہاں پر آ گئے تھے۔ یہ خبر سن کر ہر کوئی خوش تھا، گھر میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ ترنم کو مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے۔ جب مرتسم کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ بالکل ہی بدل سا گیا۔ وہ بدلاؤ تو پہلے ہی آ چکا تھا جب ترنم ہر رات اسے روکنے کی کوشش کرتی، خود اس کے لیے قربان کرتی۔ اب تو وہ حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا، بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دیتا تھا۔ تو سال گزر گئے، اللہ نے ترنم کو ایک بیٹا عطا کیا۔ مرتسم اور ترنم اب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر وجیہہ کی زندگی ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ 2 سال سے اپنے شوہر لقمان کا انتظار کر رہی تھی جو امریکہ بزنس کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ وجیہہ سجدے میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی کہ تبھی اچانک سے اسے ایک مانوس خوشبو کا احساس ہوا، وہی خوشبو جو 2 سال پہلے لقمان کے سینے سے لپٹتے ہوئے محسوس کی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، سامنے لقمان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہ آیا۔ وجیہہ لپک کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھونٹ پھونٹ کر رونے لگی۔ لقمان نے بھی اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ اس نے جان بوجھ کر وجیہہ سے بات نہیں کی تھی تاکہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو، مگر ہر پل اس کی خبر رکھتا۔ آج اس نے وجیہہ کو معاف کر دیا تھا۔ دوسری طرف ترنم نے بیٹے کی پیدائش کے بعد مرتسم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ جب بھی مرتسم اس کے قریب آتا وہ جان بوجھ کر بیٹے طیب کو جگا دیتی، مگر آج جب وہ ایسا کرنے لگی تو مرتسم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب بہت ہو گیا، مرتسم نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر اب تم نے میرا صبر کا امتحان اور لیا نا تو میں ہی وہی حربہ استعمال کروں گا جو طیب سے پہلے کرتا تھا۔ یہ سن کر ترنم کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ اگلے ہی پل مرتسم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔